کر لیتا ہے، جب بے جان میں جاتا ہے تو یہ بے جان بن جاتا ہے۔ وجہ کیونکہ یہ سیل پہ مشتمل نہیں ہے۔ بیکٹیریا جہاں پہ بھی ہوگا لیونگ ہی تصور ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ سیل پہ مشتمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ آج ہم اپنے بہت ہی محترم پیارے بھائی پروفیسر ڈاکٹر راشد صاحب ان سے سیل کے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے۔ آج ہمیں ڈاکٹر صاحبان کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ سیل جو ہے یہ بنیادی اکائی ہے جسم کی، تو سیل کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں یہ گائیڈ کر دیں سادہ الفاظوں میں کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ سیل ہے کیا، تاکہ ہمیں بھی اس کا ایک جو بنیادی علم ہوتا ہے وہ پتہ چل جائے۔ جی السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، ایکچوئل میں نا ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، تو ویسے تو ڈاکٹر حضرات کو ٹیچر حضرات سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے زیادہ اصرار کرنے پر آپ لوگوں کو سیل کے بارے میں کچھ بہت ڈیپ معلومات، بہت ڈیپ انفارمیشن شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اب بات کچھ اس طرح سے ہے کہ سیل ایک ایسی چیز ہے، اگر سیل موجود نہ ہو تو دنیا پہ تقریباً کوئی بھی جاندار چیز وجود قائم نہیں رکھ پائے گی۔ اس کی سب سے بہترین مثال ایسی ہے کہ ایک سائنسدان ہے جین بیپٹسٹ ڈیل مارک، اس نے ہمیں 1967 میں بتایا تھا، یعنی کہ 1967 میں بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کے زندہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیل پہ مشتمل ہو، اور جو چیز سیل پہ مشتمل نہیں ہوتی اس کو ہم جاندار تصور کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی چیز جاندار چیز کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سرگرمیاں انجام پاتی ہیں۔ اب سرگرمیوں کو کیری آن کرنے کے لیے مختلف آرگنیلیز کام کرتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیوکلیس ہے، مائٹوکانڈریا ہے، رائبوسوم ہے، ڈزنز آف آرگنیلیز آر پریزنٹ ان اینیمل سیلز اینڈ پلانٹ سیلز۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے جیسا کہ ہماری باڈی کے اندر پروٹینز بنتی ہیں، ان کو بناتے ہیں رائبوسومز کو بناتے ہیں آر آر این اے کو بناتا ہے نیوکلیولس۔ اس طرح مختلف انفارمیشنز ہیں، لیکن ہم کیونکہ ہمارا ٹاپک حافظ صاحب نے ہم سے پوچھا ہے سیل کے بارے میں، تو ہم سیل پہ رہیں گے۔ تو سیل کوئی بھی چیز، میں نے بتایا ہے کہ کسی بھی چیز کے زندہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ سیل پہ مشتمل ہو، ٹھیک ہے۔ اب جیسا کہ ایک بیکٹیریا ہے وہ سیل ہے لیکن جاندار چیز ہے۔ اگر ہم بات کر لیں ایک مٹی کے ذرے کی تو وہ سیل پہ مشتمل نہیں ہے، تو وہ جاندار تصور اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بہترین مثال ہے وائرس کی۔ اب وائرس نان لیونگ ہے، یہ ڈوئل نیچر ہے، اس کی دو کریکٹرز ہیں، ایک لیونگ والی اور دوسری نان لیونگ والی۔ اب جب یہ جانداروں میں جاتا ہے تو یہ جاندار کی خصوصیت اختیار کر لیتا ہے، جب بے جان میں جاتا ہے تو یہ بے جان بن جاتا ہے۔ وجہ کیونکہ یہ سیل پہ مشتمل نہیں ہے۔ بیکٹیریا جہاں پہ بھی ہوگا لیونگ ہی تصور ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ سیل پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم پلانٹ سیل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ The bodies of plant is the deposition of different type of cell۔ اسی طرح انسانوں کی، جانوروں کی باڈی ہے، یہ بھی مختلف سیلز پہ مشتمل ہوتی ہے، اربوں خربوں سیلز کے اوپر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسک فنکشنل اور اسٹرکچرل یونٹ ہے نا جو لیونگ تھنگز کا، وہ سیل ہے۔ سر آخری سوال، جی سر، ہومیوپیتھی کے بارے میں ہمارے علاقے میں تھوڑا سا مشہور ہے کہ یہ کام نہیں کرتی، تو کیا آپ اس بات پہ قائل ہیں کہ یہ واقعی کام نہیں کرتی یا یہ کام کرتی ہے، یا اس میں کون سی کمی ہے جس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی کی جو ہوتی ہے وہ کام نہیں کرتی؟ ڈاکٹر صاحب اس میں نا 2-3 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو سب سے جو بہتر پوائنٹ ہے نا، جو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا میں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ادھر حضرات آتے ہیں ہومیوپیتھی کر کے، لیکن وہ مکس ہی کام چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی اکٹھا ہی چلا رہے ہیں۔ لیکن میں نے تو کہیں پہ یہ بھی دیکھا ہے بہت زیادہ جگہوں پہ، میں ان کو مینشن نہیں کرنا چاہوں گا، وہ اپنی فیلڈ چھوڑ کے ایلوپیتھی میں آ چکے ہیں، مطلب کہ ہومیوپیتھی چھوڑ ہی چکے ہیں جو وہ پڑھ کے آئے ہیں، دوسروں کی طرف دیکھ کے وہ ایلوپیتھی یوز کر رہے ہیں۔ پھر وہ جو لوگ دیکھتے ہیں یار یہ تو ہومیوپیتھی یا ایلوپیتھی چلا رہا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں آ جاتا ہے پیشنٹ کے، مریض کے، کہ ہو سکتا ہے کہ ایلوپیتھی صحیح اثر ہی نہیں کرتی۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو ہماری عوام ہے، عوام الناس ہے، اس کے ذہن میں سب سے پہلے ذہن ڈاکٹر حضرات جو پڑھ کے آئے ہیں نا پہلے، انہوں نے خود ہی یہ جو ہے نا
गलत पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है यानी कि वो होम्योपैथिक करके आए हैं और काम कर रहे हैं एलोपैथी एलोपैथी पे, जबकि उन्होंने एलोपैथी पढ़ी नहीं है। पढ़ी ही नहीं है, तो फिर वो दोनों तरफ से काम को खराब कर रहे ठीक हैं। है, मतलब कि एलोपैथी को होम्योपैथी को बदनाम भी कर रहे हैं और एलोपैथी को भी साथ बदनाम कर रहे हैं। जो और दूसरा पॉइंट डॉक्टर साहब, उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले अवाम को अवेयरनेस होना ज़रूरी है। जैसा कि आप हमारे दोस्त हैं, आप हमें बताते रहते हैं, दूसरे डॉक्टर हज़रात भी बताते हैं कि जो होम्योपैथी है ना, इसका जो रिकवरी ड्यूरेशन होता है ना, वो ज़्यादा होता है। मतलब कि एलोपैथी फ़ौरन काम करना शुरू कर देती है इमीडिएटली, लेकिन जो है ना होम्योपैथी ये आहिस्ता आहिस्ता तदरीज साइमल्टेनियसली काम करती है। ठीक है, ठीक है। अब उसमें ये अच्छा, ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मेरा पॉइंट थोड़ा सा मुकम्मल होने दें। जी, ठीक अच्छा, है। उसमें ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, जो मैंने सुना है, ठीक है, कि होम्योपैथी आहिस्ता आहिस्ता काम करती है। वो जो ना हमारे मरीज हजरात वो बड़े जल्दी में होते हैं, तो फिर वो होम्योपैथी को दरमियान में छोड़ के ना एलोपैथी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि एक जो हमारे ऊपर एक क्लेम लगाया जाता है कि होम्योपैथी में आराम देर बहुत होता है, यानी कि इतनी जल्दी नहीं आता जी। जहाँ तक मैंने अपने 5 साल में देखा है कि एक बंदा उसे इमरजेंसी बनी है, तो क्या मुझे आप ये बताएं कि इमरजेंसी में वो होम्यो के पास आएगा? वो कभी भी नहीं आएगा जी। हमारे पास मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो भी पेशेंट आए हैं वो सालों से अपना इलाज करवा रहे हैं जी। इंजेक्शन लगवा के, ड्रिप्स वगैरह लगवा के आते हैं। जब इंजेक्शन काम करना छोड़ देता है, फिर आते हैं कि यार चलें होम्यो भी चेक कर लेते हैं। और जब ये चेक करने आते हैं तो हम इनको बताते हैं कि आपको इतना अरसा लग जाएगा। तो आप ये बताएं कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास एक फ्रेश पेशेंट आ जाए, तो देखें जैसे वो एलोपैथी वाले कवर कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं सर इमीडिएटली। मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ कि ये एलोपैथी तो अब 100-150 साल से अरूज पे आई है ना। ये जो होम्योपैथी, उससे पहले तो होम्योपैथी थी। जी जी। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो ताज़ा पेशेंट होते हैं फ्रेश, जिनको अभी मसला बना वो अभी आ जाए, वो नहीं आते। वो बाकी सारी घाट का पानी पी के फिर आते हैं। सर आपसे बात करके माशाल्लाह बहुत ही खुशी हुई। बहुत शुक्रिया सर। समझता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो भी बहुत खुश होंगे। तो इंशाल्लाह गए आपसे मुलाकात होता रहेगी कि आप जो है हमें पैथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि सेल्स क्या होता है। इसी तरह आपसे टिश्यूज़ के बारे में पूछेंगे, इसी तरह आपके स्टमक के बारे में सवाल करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई सवाल करना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सर से दोबारा टाइम लेके फिर आपको उन सवालों का जवाब लाजमी देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।